یہ جو پہلا ہے نا کہ مغرب سے مقابلے کے لیے ہمیں علم درکار ہے، تو میرے خیال میں یہ وہ جس قول کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ دوستی کے لیے قوت درکار ہے۔ تو مطلب اس قول سے میری مراد یہ ہے کہ مغرب سے مقابلہ قوت سے نہیں ہو سکتا، یعنی دستیاب قوت اس کی دیکھی جائے اور غیر مغرب کی دیکھی جائے تو ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو مغرب کو یہ قوت اس کے علم سے ملی ہے، تو اگر ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کی جد و جہد کے نتیجے سے نہیں کرنا ہے، ہمیں اس بات میں کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس نے مغرب کو مطلب دوسروں کی نظر میں پرکشش بھی بنایا اور ہیبت ناک بھی بنایا، تو وہ راستہ دنیاوی علم کا راستہ ہے۔ تو مقابلہ اس پہ ہوگا، اور اگر ہم دوستی کرنا چاہیں کہ بھئی مغرب سے ہماری دوستی ہو جائے تو دوستی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتی مغرب کے ساتھ۔ مغرب دوستوں پر قابض رہنے کی تاریخ رکھتا ہے۔ مغرب دوستی اپنے غیروں سے مساوات کی بنیاد پر نہیں رکھتا، بلکہ ایک کولونیل پس منظر میں وہ ہر ایک سے تعلق اس کا ہے، دوستی کا بھی اور دشمنی کا بھی۔ تو اس کے لیے میں نے کہا کہ دوست بن کے اپنی زیادہ حفاظت کرنی پڑے گی، دوست بننے کے بعد آپ کی زیادہ قیمتی چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی، تو ان چیزوں کی حفاظت کے لیے قوت اپنے ہر مفہوم میں، تہذیبی قوت، قومی حمیت، علمی قوت، اور موقع ملے تو اسلحے کی طاقت بھی۔ تو اسی طرح ظاہر کو باطن بننے کے لائق بنائیں اور باطن کے اظہار کو شے کے نئے ظہور کا سبب بنا کے دکھایا جائے۔ یہ موضوع ہے پورا، اس کا جواب ابھی ٹالنا پڑے گا۔ یہ کبھی کسی مجلس کے شروع میں اگر اس طرح کی چیزیں پوچھ لیں تو ہم وہ پوری گفتگو اسی کے جواب میں کریں گے، تو اگر ایسا ہو سکے تو میں حاضر ہوں، کیونکہ اس کا مختصر جواب کم از کم میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، میرا جانا ہوا میرے ہونے میں شامل ہے، یہ سادہ ہے، یہ تھوڑا سا جیسے خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے ایک سادہ بات کو، کہ میرے ہونے کی جیسے دو نرسریز ہیں جہاں میرے ہونے کا عمل جاری رہتا ہے، یعنی میں ہوں تو میں ہونے کے کچھ معنی ہیں، اور میں کا ایک الگ مطلب ہے اور ہونے کا ایک الگ مفہوم ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو رکھیں کہ میں جو ہے وہ فرد ہے، ہونا یونیورسل ہے، تو فرد ایک یونیورسلٹی میں اپنی حفاظت، اپنی خودی اور اپنے تشخص کو برقرار رکھتا ہے، اس یونیورسل چین کو متاثر کیے بغیر، بلکہ اس کو اپنا ماخذ بنا کر، اس کو اپنا مقصود بنا کر۔ تو ذہن جو جانتا ہے وجود کے بارے میں، وہ خیر و شر وغیرہ کی اصطلاح میں ہوتا ہے۔ تو ذہن کا ہر حاصل میرے ہونے کی معنویت طے کرتا ہے۔ تو ایک میرے وجود کی ایک رو جو ہے وہ میرے ذہن سے چلتی ہے، لیکن اس کی ایک دوسری رو بھی ہے جو میری جبلت سے چلتی ہے۔ تو اب اگر میں جانے ہوئے کو اپنے ہونے میں شامل رکھوں گا تو یہی وہ صورت ہوگی جس کے ذریعے سے میں جبلت کے دباؤ کا سامنا کر سکوں گا۔
تو اس کو ہم نے کہا ہے کہ جانا ہوا فعال عنصر کے طور پر شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اپنی نتیجہ خیزی اور پروڈکٹیوٹی کے ساتھ میرے اندر اپنے اثرات بھی پیدا کرتا رہتا ہے، صرف تصورات اور تخیلات نہیں۔ اس کا اور بھی ہے وہ جو ہے نا، وہ کیا نام ہے، لیکن وہ ذرا میٹا فزیکل ہے، وہ بڑی باتیں ہیں، تو فی الحال اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں شعور اور وجود کی آئیڈینٹی اور ڈویلٹی دونوں جیسے ویلڈ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ذرا بڑا مسئلہ ہے، وہ الہیاتی سا مسئلہ ہے۔